السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل کا ہمارا ٹاپک تھا ڈپریشن۔ کچھ پوائنٹس اس میں رہ گئے تھے تو آج کلیئر کر لیتے ہیں تھوڑے سے پوائنٹس۔ وہ یہ تھے کہ ڈپریشن جو ہے بیسیکلی ڈپریشن اللہ کی طرف سے سزا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے۔ اس شخص کے لیے یہ سزا ہے، اور آخرت کے اندر اس سے بڑی اس کو سزا ملنے والی ہے، کیونکہ ڈپریشن جو ہے بیسیکلی یہ ڈپریشن اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کے احکام سے ہٹ کر اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، ہمیں جگہ جگہ ارشادات ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اگر ہم قرآن کو تھوڑا اسٹڈی کریں دیکھیں تو اس کے اندر جگہ جگہ ہمیں یہ چیز ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب طریقے بتائیں کیسے ہم نے اس کو اپنے جو ڈپریشن ہے اس کو کم کرنا ہے، کہاں سے ڈپریشن ہوتا ہے اور کہاں سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو پڑھا نہیں ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈپریشن کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں، یہ ہے سورہ طٰہٰ، یہ سورت نمبر ہے 20، اور اس کے اندر 8 رکوع ہیں اور 135 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 124 نمبر آیت ہے، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری نصیحت سے منہ پھیرے گا، یعنی کہ جو میری بات نہیں مانے گا، اپنی مرضی کرے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو ڈپریسڈ لائف کے اندر لے جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس میں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ سزا جو ڈپریشن ہے نا، یہ پہلی سزا ہے دنیا کے اندر، اور اس کا سیکنڈ فیز جو شروع ہونے والا ہے وہ ہوگا آفٹر ڈیتھ، قیامت کو۔ قیامت کے دن آپ جو شخص بھی اس کے اندر مبتلا ہے ڈپریشن کے اندر، اور وہ ڈپریشن اس کو اس وجہ سے ہو رہا ہے صرف کہ وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات سے اس نے منہ پھیرا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہمیں باتیں بتائیں اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اس کو کیا ہوا کہ وہ ایک ڈپریس لائف میں چلا گیا، اور اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے، اس کو نیند کی گولیاں دے رہا ہے، اس کو وہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک کرنے کی گولیاں دے رہا ہے، دماغ کی کوئی ٹیبلٹس دے رہا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو نیند آتی ہے، سو جاتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے پھر اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے، وہی سوچ، کیونکہ یہ فائٹ سوچ کی ہو رہی ہے اس کی زندگی کے اندر۔ ابھی کیا ہوا کہ اس کی زندگی اس طرف آئی کیوں؟ اصل میں یہ دیکھا جائے تو اس کی زندگی اس طرف اس لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو کہا ہے کہ میں اس شخص کو ڈپریس لائف دے دیتا ہوں کیونکہ اس نے میرے احکامات کو نہیں مانا۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ ہے، جیسے یہ ابھی یہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ تو فرسٹ فیز ہے۔ سیکنڈ فیز اس کا یہ ہے کہ قیامت کو ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کتنی بڑی سزا ہے یہ کہ، اور شخص وہ جب اٹھ جائے گا اندھا ہو کے تو وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا پالتا تھا۔ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں تو ٹھیک تھا دنیا کے اندر، یہاں کیوں آیا ہوں اندھا ہو رہا ہوں؟ خدا فرمائے گا ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اس طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے۔ کہ آپ سوچنے کی بات ہے، ایک ڈپریسڈ آدمی کو تو بہت کچھ ملنا چاہیے تھا، وہ سزا بھگت کے آیا دنیا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے ہیں میں اس کو بڑی سزا دوں گا۔ کیوں؟ اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے دنیا کے اندر وہ کام نہیں کیے جو اللہ نے اس کو کہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید کے اندر فرماتے ہیں، آیت نمبر 22 کے اندر فرما رہے ہیں، کوئی مصیبت ملک پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے، تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور خدا کسی اترانے اور شیخی پکارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ کتنی بڑی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے ہمیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیز آپ سے دنیا میں چلی جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کوئی بہت بڑا آپ کو وہ ہو گیا ہے، لاس ہو گیا، کوئی ایسی چیز، کوئی آدمی آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، تو اس کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار ہمارا بہت بڑا لاس ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوتی اللہ کی طرف، اللہ نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ چیزیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تک پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں لکھ چکا ہوتا ہوں اپنے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ چیز ہو جائے تو اس کے اوپر افسوس نہ کیا کرو، اس پہ غم نہ کھایا کرو،
اور خدا اور جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس پہ اترایا نہ کرو، شیخی نہ بکارا کرو. یعنی کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں میرے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے. ہم ایکچولی یہ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن یہی کہ ہمارے اندر ایک چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. جیلیسی رکھی ہے، کینہ رکھا ہے، اور بغض رکھا ہے، اور دل کی بہت سی بیماریاں اور ہیں. یعنی ہم دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اس طرح کی بہت ساری ہمارے دماغ کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ چلتی ہیں. جب ہمارے اندر یہ چیز اللہ نے سب کے اندر رکھی ہوئی ہے، صرف اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ہم چیز دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی اچھا کام ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اوہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا ایسا. تو یہ ڈپریس لائف ہم نے اپنی خود کی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے صبر نہیں کیا. اچھا اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اگر ایک بہت بڑی ہدایت ہمارے ساتھ سورہ رحمان کے اندر ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یعنی کہ اگر اے جن و انس، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلنا چاہو تو نکلو، اور تم زور لگاتے رہو گے نکل نہیں سکو گے. تو بیسیکلی ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمارے اندر ڈپریشن آیا کیوں ہے. اس کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، جو ہم پوزیس کرتے ہیں، اس کے اندر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو کیا ہوا کہ ہم لوگ اپنے سے اوپر کو دیکھ رہے ہیں، نیچے والے کو دیکھتے نہیں ہیں. وہ گاڑیاں نکل رہی ہیں ہاتھ سے، لوگ آگے جا رہے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں لوگ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ چیز ہماری نظریں اس کے اوپر رہتی ہیں. دنیا کی زندگی کے اندر ہم کھو چکے ہیں. اگر زندگی کی دنیا کے اندر آپ نے کھونا ہے تو پھر یہ انجام ہونا ہے اس کا. ہمارے نبی کے اوپر کتنی آفتیں آئی ہیں، 23 سال، 40 کے بعد 23 سال آپ لگائے، 63 کے تھے، 23 سال کے اندر ان کے اوپر قرآن نازل ہوا. 40 سے 63 تک پہنچے ہیں وہ، اور ان کو کتنی تکلیفیں آئی ہیں آپ سوچیں. دیکھیں حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اگر ان کے لینے والے مل جائیں تو 3 دن گزرنے سے پہلے ہی میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی نہ بچے، سوائے اس کے جسے میں اپنے اوپر قرض کی ادائیگی کے لیے روک لوں. اب یہ ہمارے نبی کی نے بات کہی ہوئی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے ایسی زندگی چاہیے جو غریب کی زندگی ہو، اور میرا معاملہ غریبوں کے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن میں غریبوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں. تو اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے. تو یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، اور انہوں نے کیسی زندگی اختیار کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے. وہ کیسی اگزامپل ہے ہمارے لیے. لیکن ہم کس طرح کی زندگی چاہتے ہیں، اب یہ ڈیسیژن تو ہمارا اپنا ہے. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. جب ہم نبی کو اپنے چھوڑ چکے ہیں، ہم ان تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو پھر یہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا نا. تو اب یہ ڈپریشن جو ہے یہ ہماری دنیا کی سزا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک اور بڑی سزا ملنے والی ہے. وہ یہ کہ ہم اندھے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، اور اللہ سے ہم کہیں گے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا. اللہ تعالیٰ سب بتا دے گا، کیونکہ تم نے میری بات نہیں مانی. جو میں نے قرآن میں بتایا تم نے اس کو مانا نہیں ہے، دنیا کے پیچھے چل پڑے ہو، دنیا کی خواہش آپ لے آئے ہو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، وہی میں آپ کو کل سنائی تھی آپ کو پھر بات، آج پھر وہی آ گئی. وَاتَّبَعَهَا هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا. یعنی کہ جو یہ آپ کے اندر ایک ہوا کہتے ہیں خواہش کو، ہمارے اندر خواہشیں پیدا ہو جائیں. جہاں خواہش پیدا ہوگی دل کے اندر، آپ کی خواہش کے پیروی کے اندر شروع ہو گئے. آپ میرا موڈ نہیں ہے میں وہ نہیں کروں گا، آج میرا موڈ نہیں، یہ نہیں کروں. اللہ نے کہا وہ یہ کرو، نہیں میں نے یہ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے بھی کرنے کا. نماز پڑھنے کا موڈ نہیں ہے میرا. کون اٹھے یار ٹھنڈ کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے پڑھو. جھوٹ نہیں بولنا یار، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. فراڈ نہیں کرنا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور ہزاروں چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں. تو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم، اور نبی کا مذاق نبی نے کہا کہ نہ کرو یہ کام، ہم وہ کام کر رہے ہیں. ہم نبی کے ہم نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنا بڑا وہ ہمیں آخری نبی کی امت ہی بنا دیا ہے. ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل ملا ہوا ہے ہمیں. اس ٹائٹل کو ہم اگر پورا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سارے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو اللہ کی ہیں، ہماری نہیں ہیں. ہم اللہ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن مان کے آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنی ٹرمز اینڈ جب مان لی، ٹک کر دیا نا اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اس کو فالو بھی کرنا چاہیے. ہمیں فالو ہم کرتے نہیں ہیں، تو ہمارا کیا انجام ہوگا کہ ہم ڈپریس لائف میں چلے جائیں گے پھر. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے دوستی کریں، اللہ کے نبی کی جو سنت ہے ان کو سنتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی سے سیکھیں. اگر ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے تو ہم
ہم نے پھر اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، پھر اشہد لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانتے ہیں ہم، نبی کو پھر ہم نبی کی باتوں میں نہیں مانتے. پھر ہمارے میں اندر اور وہ جیزس کہنے والے میں کیا فرق ہے؟ وہ صرف جیزس کہتا ہے، اس کو جیزس کی کوئی بات کا وہ انٹینشن نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ہمیں اس چیز کے اوپر لانا چاہیے، اپنے آپ کو کنونس کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم خود ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اللہ کی مان کے چلنا چاہتے ہیں، اپنے نبی کی مان کے چلنا چاہتے ہیں، یا اپنے دل کی مان کے چلنا چاہتے ہیں. جو جس نے پیدا کیا ہم اس کو مانتے ہیں، یا ہم اپنے دل کی جو خواہش ہے اس کو اللہ بنا رکھا ہے ہم نے، اس کے اوپر چلنا چاہتے ہیں. انجام کار آپ کے سامنے ہے. آپ کو ڈپریشن لائف چاہیے یا آپ کو اپنی صحیح لائف چاہیے؟ مسلمان کتنا پرابلم میں آ جائے، کتنی مصیبت اس کے اوپر آ جائے، اللہ پہ یقین ہے کبھی بھی ڈپریس نہیں ہو سکتا. وہ کبھی ڈپریشن اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے. وہ کہے گا جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں اس چیز کی. لیکن جو شخص اپنی دنیا کو اپنا وہ بنا چکا ہے، دل کے اندر بسا چکا ہے، اور وہ کھو گیا اس دنیا کے اندر، اس کو پھر ڈپریشن لائف مبارک ہو، اور آخرت کے اندر اس کو بلائنڈنس مبارک ہو جو اس کو ملنے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.